وبركاته. إن الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب مسلمان گھرانے کے اندر کیا. حضرات محترم، اگر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو تو یہ دین اسلام کی برکت ہے، ورنہ میری حیثیت، میرا مقام اور میرا مرتبہ کیا تھا؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محض فضل اور کرم ہے کہ آج دین اسلام کا علم اٹھائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے علم کو بلند کیے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو. حضرات محترم، اگر میں اپنی زندگی کے اوپر نظر کروں اور آپ اپنی زندگیوں کے اوپر نظر کریں، اور جو ہم نے چند سالوں کے اندر دنیا کی نعمتیں حاصل کی ہیں، محنت اور مشقت کے ذریعہ حاصل کی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دنیا گزارنے کے لیے، زندگی کے چند روزہ ایام گزارنے کے لیے جو محنت اور مشقت کر کے چند نعمتوں کو حاصل کر سکے، اگر آج میں اور آپ ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف ایک ایسی نعمت کو رکھ دیں جس نعمت کے لیے نہ ہمارا مال خرچ ہوا، نہ ہمارا وقت لگا، نہ ہم نے کوئی قربانی دی، اور وہ صرف ایک نعمت ان ساری نعمتوں کے اوپر نظر آتی ہے، ان ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل نظر آتی ہے، اور وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. اگر انسان کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت، اگر انسان کے پاس ایمان جیسی عظیم نعمت موجود ہے تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں یقیناً کامیابی اس کا مقدر ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا، انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی، لیکن انسان کو اپنا احسان نہیں یاد کرایا. کیا انسان، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احسان یاد کروانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آیات نازل فرما دی اور اعلان فرما دیا: لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے. احسان کس بات کا یا اللہ تو نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں احسان میں نے تمہارے اوپر یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا ہے. آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم الشان احسان کی قدر کریں. اگر آج ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جن کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس احسان محمد کی محبت کو نکال کر کسی اور کی محبت کو داخل کر دیا. 1 نہیں 2 نہیں
درجنوں خاندان میرے سامنے ایسے تھے، یا درجنوں خاندان ایسے تھے جن کو میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت سے جدا کر کے مرزا غلام قادیانی کی محبت کو ان کے دلوں میں داخل کی تھی۔ آج ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں۔ قدر ہمارے اوپر لازم ہے، ورنہ میرا خاندان بھی وگرنہ میرا خاندان بھی مسلمان تھا، ہندوستان کا ایک مایہ ناز مسلمان گھرانہ تھا، لیکن حالات بدلے، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی گئی، اللہ کے اس احسان عظیم کی ناشکری کی گئی، تو 1907 میں مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرا خاندان قادیانی ہو گیا، اور یہ قادیانیت کی تاریخ ہمارے خاندان کے ساتھ ایسی وابستہ ہوئی کہ 1907 سے لے کر 2017 تک 110 سال کی تاریخ گزر گئی۔ 110 سال کی تاریخ میں کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا، 110 سال کی تاریخ گزر گئی، کوئی انسان میرے خاندان کا مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا۔ حضرات محترم، جب میرا خاندان 1948 میں جناب نگر ربوہ بنا، جو قادیانیوں کا ملک پاکستان کے اندر مرکز ہے، جناب نگر ربوہ، وہاں پہ جب آ کر خاندان آباد ہوا تو اس وقت بھی یہ قادیانیت کا عنصر ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ رہا۔ اور پھر دوسرا المیہ یہ کہ خاندان کے اندر ایسی تربیت ہو چکی کہ پورے خاندان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا والدین اس کو قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیتے۔ آج میں عموماً ایک سوال کرتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنا درد دل رکھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، صدیوں سے مسلمان ہوں، دعویٰ میرا کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہونے کا میں دعوے دار ہوں۔ ایک طرف کافر ہے، وہ دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ایک طرف کافر ہے، وہ دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، صدیوں سے مسلمان ہوں، کیا میں دین اسلام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں دین اسلام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر آج اس سوال کا جواب اپنے دل سے پوچھئے گا، گھر جا کر رات کو سونے سے قبل ایک ذہن میں خیال کرتے ہوئے کہ کافر ہے، وہ دین اسلام کو مٹا رہا ہے، مٹانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور اس کے لیے اپنی اولاد کو بھی وقف کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کی حیائے اسلام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ میرے مسلمان بھائیوں، میں بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، والدین نے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ جناب نگر ربوہ میں اس معاشرہ میں آنکھ کھولی، 1050 ایکڑ کی آبادی میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا، اور ہر طرف قادیانیت مرزائیت کفر ہی کفر تھا۔ اس معاشرے میں آنکھ کھولی، اور پھر وہاں پہ جناب نگر میں ہی قادیانیوں کا درس نظامی کیا۔ جناب نگر میں قادیانیوں کا مدرسہ جامع احمدیہ کے نام سے، وہاں سے قادیانیوں کا درس نظامی کیا، اور درس نظامی کرنے کے بعد پاکستان کے اور بیرون ممالک، ساؤتھ افریقہ کے برکینا فاسو میں قادیانیت کی تبلیغ کرنے کا مشن اور عزم لے کر کے گیا، اور 1 سال وہاں پہ رہ کر قادیانیت کی تبلیغ کرنے کا اتفاق رہا۔ یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج اللہ کے محض فضل و کرم سے اس تربیت کا کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر اثر ضرور رہا۔ شاید اللہ نے ہم سے دین کا کوئی کام لینا تھا کہ جب میں قادیانیوں کے مدرسے میں تھا تو وہاں پہ اسلام اور باقی ادیان باطلہ آسمانی خطب کا اس قدر مطالعہ کیا کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تورات، زبور، انجیل کے اوپر اللہ نے مجھے
جو ہے مکمل عبور دیا ہے۔ آج کوئی عیسائی آئے، کوئی پادری آئے، کوئی ہندو پنڈت آئے اور دین اسلام کے اوپر اعتراض کرے تو الحمدللہ مجھے 4 تورات، زبور، انجیل اور ہندوؤں کے 4 وید الحمدللہ یاد ہیں۔ صرف اس لیے دین اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ صرف ہم قادیانیت کے محاذ پہ کام نہیں کر رہے۔ یہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان صرف قادیانیت کے تعاقب میں نہیں ہے، صرف دین اسلام کے دفاع میں نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کافر موجود ہیں الحمدللہ آج مرکزی جمعیت علماء اسلام بھی اس کام میں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، لیکن ان کا نظریہ الگ ہے، اور اس سے بالا ہمارا نظریہ مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پیغام صرف قادیانیت کا تعاقب نہیں بلکہ عیسائیت کو بھی دعوت اسلام اور ہندوؤں کو بھی دعوت اسلام، یہودیوں کو بھی دعوت اسلام ہمارے نصب العین میں شامل ہے الحمدللہ۔ پھر چناب نگر میں جب دوبارہ میں پاکستان واپس آیا ساؤتھ افریقہ سے تو مجھے پاکستان کے طول و عرض میں قادیانیت کے پیغام کو لے کر کے جانے کا اتفاق ہوا۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو بہت سے ساتھی کہتے ہیں یہاں پہ قادیانی نہیں ہے۔ ہمارے عموماً مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو قادیانی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا قادیانی ایک مشن لے کے چل رہے ہیں، قادیانیوں کا مشن کیا ہے؟ قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے؟ قادیانی یہ مشن لے کے چل رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمان قادیانی نہ بنے تو پھر یہ مسلمان بھی نہ رہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بولیے، مسلمان نہیں ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو کافر یہ محنت لے کے چل رہا ہے کہ یہ مسلمان یا قادیانی بن جائیں یا پھر مسلمان بھی نہ رہے، اور یہاں پہ قادیانی موجود ہیں۔ یہاں بے شمار قادیانی تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ قادیانی میرے مسلمان معاشرہ میں سب سے پہلے خدمت انسانیت کے ذریعے آتا ہے۔ قادیانی میرے مسلمان معاشرہ میں میری صفوں میں بیٹھ کر اپنے قادیانیت کے پرچار کی دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے اپنی جماعت کو ایک نصیحت، قادیانی جماعت کو ایک نصیحت کی، قادیانی کفر کو ایک نصیحت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک ہر 10 کلومیٹر کے بعد ہمارا ایک مبلغ ہونا چاہیے۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ ہر 10 کلومیٹر کے بعد اگر وہاں پہ کوئی قادیانی ہے یا کوئی قادیانی موجود نہیں ہے، وہاں پہ قادیانیوں کا ایک مشنری موجود ہوتا ہے۔ وہ کس انداز میں ہے، کس نظریے میں ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، لیکن خیبر سے لے کے کراچی تک ہر 10 کلومیٹر کے بعد قادیانیوں کا ایک مبلغ موجود ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ یہ فتنہ اس قدر میرے مسلمان معاشرے پر اور میرے مسلمانوں کے ایمان کے اندر خلل پیدا کرنے کے لیے ایک مشن لے کے چل رہا ہے کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد ان کا مشن موجود ہے۔ وہ کس نظریے پہ ہے؟ وہ ہر حالات کے، اس معاشرے کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے کام کو لے کے چل رہا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، اپنی حواس خمسہ ہمیشہ ان کو اجاگر رکھیں اور ہوشیار رہیں کہ کہیں میرے مسلمان معاشرے میں کوئی قادیانی مشن موجود تو نہیں ہے، کوئی قادیانی مشن موجود تو نہیں ہے۔ ابھی یہ قائد اعظم لاء کالج یہ تیمر گرہ میں گزر رہا تھا تو وہاں پہ بورڈ لگا ہوا کہ یہاں قائد اعظم لاء کالج بنایا جا رہا ہے، تو قائد اعظم لاء کالج قادیانیوں کا ہے۔ قائد اعظم لاء کالج قادیانیوں کا بہت بڑا مضبوط ادارہ ہے۔ تو میرے مسلمان معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیوں کی ان کے دلوں سے ایمان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے الہادیت کا فتنہ پروان چڑھ رہا ہے۔ آج میرے مسلمان معاشرے میں الہاد کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ الہاد بڑھنے کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے قادیانی کار فرما ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف ممالک پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجھے قادیانیت کی تبلیغ کرنے کا اتفاق رہا۔ پھر مجھے ہندوستان انڈیا جانے کا اتفاق ہوا جہاں مرزا غلام قادیانی جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے۔ میں جب قادیان جا رہا تھا تو میری کیفیت
میرا انداز، میرے دل کی ایک تمنا اور لگن یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی کی زمین پہ جا رہا ہو، جس طرح آج میری اور آپ کی مکہ مدینہ جانے کی تڑپ ہوتی ہے۔ یہی جستجو تھی۔ قادیان پہنچا، مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا۔ واللہ تعصب کی نگاہ سے نہیں کہتا، اس بات کو قادیانی بھی مانتے ہیں، میرا باپ بھی اس بات کو مانتا ہے، اور بے شمار اس بات کے اوپر میرے مناظرے نیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی قبر سے اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی مرزا غلام قادیانی کی قبر سے آج بھی واللہ بدبو آتی ہے۔ میں مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر کھڑا تھا، تو جب یہ کیفیت محسوس ہوئی تو وقت گزر گیا۔ میرا باپ 2016 دسمبر 2016 میں قادیان آیا۔ کیوں؟ کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ قادیانی ہر سال دسمبر کے مہینہ میں قادیان میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ دسمبر کے مہینہ میں۔ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے۔ اور بدقسمتی یہ کہ میرے ملک پاکستان کی حکومت ان کو 10,000 کا ویزا جاری کرتی ہے ہر سال کہ جاؤ تم وہاں پہ حج ادا کر کے آؤ۔ یہ ہے میرے ملک پاکستان کی اسلامی ریاست۔ ہر سال 10,000 کا ویزا قادیانیوں کو جاری کیا جاتا ہے کہ جاؤ تم وہاں پہ جا کر اسلام کے مخالف اسلام بناؤ اور وہاں پہ جا کر حج ادا کرو۔ تو میرا باپ بھی اس حج کو کرنے کے لیے وہاں پہ آیا، تو میں نے اپنے باپ کے بازو کو پکڑا، اور اس سے قبل میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھی، لیکن اس نظریے سے، اس زاویے سے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات کے اوپر اعتراض کر سکوں، آپ کی ذات کے اندر نقائص تلاش کر سکوں، اس انداز میں مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کروایا گیا۔ لیکن قادیان میں ایک مسلمان، مجھے دلی کا مسلمان بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو میں نے قادیانی بنانے کے بالکل قریب کر لیا، اور وہ مجھے ایک دن آ کر کہتا ہے یار میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو بھائی کیا بات ہے؟ کہتا میں آپ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کے دلائل جو تم دے رہے ہو میرے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو تو نے نہیں پڑھا، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو تو نے نہیں پڑھا، کیا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے۔ اس نے مجھے 2 کتابیں دی، ایک کتاب الرحیق المختوم اور دوسری کتاب اسوہ انسان کامل، اس نے مجھے دی۔ میں نے جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اللہ کی قسم میری زندگی کے دن اور رات بدلتے چلے گئے کہ ایسے حسین و جمیل نبی، ایسے اعلیٰ افضل نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے بازو کو پکڑا اور مرزا کی قبر کے اوپر لے کر گیا۔ میں نے کہا ابا جی کیا تم مرزا کو نبی مانتے ہو؟ باپ نے کہا مانتا ہو۔ میں نے کہا کیا تم مرزا غلام قادیانی کے بعد کسی نبی کو مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں آپ کو مرزا غلام قادیانی جو نبی بننے کے لیے جس کی پیروی کرتا ہے، مرزا کہتا ہے من صار وجودی وجود محمدن، کہ میں مرزا غلام قادیانی محمد اور رسول اللہ کا وجود ہوں۔ معاذ اللہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد اور رسول اللہ کا وجود ہوں، یعنی کہ میرے اور محمد اور رسول اللہ کے درمیان کوئی دوسرا شخص نہیں، میں ہی محمد اور رسول اللہ ہوں۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا کیا تم اس کو معاذ اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ باپ چپ۔ میں نے کہا ابا جی کیا اس کی قبر سے بدبو نہیں آتی؟ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا ابا جی اللہ کے سچے نبی تو وہ تھے جن کا نام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں یا میرے گھر میں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آتے، میں ان کے پسینے اطہر کو ایک ڈبی میں محفوظ فرماتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا فعلتی ما ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کے پسینے اطہر سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ میں اسے جب عود اور عنبر میں ملاتی ہوں وہ پہلے سے بڑھ کر خوشبودار ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو ایسے تھے کہ جن کے پسینے سے خوشبو آئے، اور مرزا غلام قادیانی کیسا اللہ کا نبی ہے، کتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے بدبو ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کہا تمہارے دماغ کے اوپر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، تم اپنی زندگی کے اوپر نظر کرو،
تم توبہ استغفار کرو۔ میں نے کہا ابا جی زندگی کی وہ لمحات جو قادیانیت کے اندر گزار دیے، توبہ استغفار تو ان کے اوپر بنتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کی جب سیرت پڑھنا شروع کی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت ایسے انداز میں پڑھی اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تو الحمدللہ وہ اسلام کی محبت کی چنگاری جو ایک مسلمان بھائی نے میرے دل میں اٹھائی، اس چنگاری کو لے کے چلا اور الحمدللہ 27 مارچ 2017 کو چناب نگر ربوہ میں آ کر، پاکستان میں آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ابھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنا ہی تھا کہ 28 مارچ کو الکفر ملتوں واحدہ کا منظر بھی دیکھنے کو ملا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ دین اسلام کے لیے یہ بات یقیناً قطعی ہے کہ جب آپ کے اکابرین نے، جب آپ کے آباء و اجداد نے دین اسلام قبول کیا ہوگا تو ان کے اوپر بھی کافروں نے ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ الکفر ملت واحدہ، اس بات کی دلیل ہے کہ جس نبی کے جس زمانے میں جس امتی نے دین اسلام اور حق کی صدا کو بلند کیا اور نبی کی آواز پر لبیک کہا، کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے، کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 28 مارچ 2017 کو قادیانیوں نے چناب نگر گھر سے گرفتار کر کے اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ آج میرے ملک پاکستان کے اندر چناب نگر ربوہ میں جو ملک پاکستان اسلامی نظریے کے اوپر بنا، اس کے اندر المیہ یہ مان چکا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے تو کافر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کافر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور نظریہ اسلامی پاکستان ایک نہیں درجنوں واقعات ایسے ہیں، اپنی بات صرف اس لیے کرتا ہو کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر ایک چھوٹے اسرائیل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو چناب نگر ربوہ میں یہودیت کی لابی کا شاخسانہ ہے۔ چناب نگر ربوہ میں قادیانیوں کی اپنی جیل، اپنی قضا، اپنے قاضی، اپنی عدالتیں، جس کو چاہیں جب چاہیں سزا دے دیں، کوئی اسلامی ریاست ان کو پوچھنے والی نہیں ہے، کوئی اسلامی ادارہ، کوئی ملک پاکستان کا آئین اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیل خانے کے اندر ڈالا اور ہر ظلم و ستم جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے روا رکھا، یہاں تک کہ میری ماں جب میرے پاس آتی تھی اور آ کر کہتی بیٹا ایک بار تم یہ کہہ دو کہ میں مرزا غلام قادیانی کو دوبارہ نبی اور رسول مانتا ہوں، میں محمد اور رسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانتا، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک بار کہہ دو۔ میری ماں نے اپنے دوپٹے کو اتارا اور میرے پاؤں میں رکھا۔ میں نے کہا ماں جی اس دوپٹے کی عزت، تمہاری عزت میرے دل میں اسلام نے پہلے سے بڑھ کر کی ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مانوں۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کے بعد کسی کی محبت اپنے دل میں پیدا کروں۔ آپ کی محبت، آپ کا احترام سر آنکھوں پر ہے، لیکن دین اسلام کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان سلاخوں میں مر جانا گوارا ہے، ان سلاخوں میں بیٹھے رہنا گوارا ہے، ان کا ظلم و ستم سہ لوں گا۔ اگر کل روز قیامت اللہ کے محبوب پیغمبر نے میرے سے پوچھ لیا کہ کیا تو نے ان کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو کر، تو نے ان کے ظلم و ستم سے خیف ہو کر میرے سے تعلق توڑ لیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں دین اسلام کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں میری محبت، تمہارے والدین سے میری محبت، اہل و عیال سے میری محبت، پوری انسانیت سے میری محبت، دنیا کی ہر نعمت سے تمہیں اوپر نہ نظر آئے، میں سب سے تمہارا محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ میرا نظریہ تھا۔
تو 2 ماہ 10 دن قادیانیوں کے جیل خانے کے اندر رہا اور ایسا ان کو ظلم و ستم سہے۔ قادیانی جب مجھے روٹی دینے کے لیے آتے جیل خانے میں تو روٹی نیچے رکھتے اور یوں ٹھڈا مار کر کہتے کھا لے یہ روٹی، بڑے محمد کو ماننے والے ہیں۔ آج ہم تو مسلمان ہیں، آج ہم تو مسلمان ہیں، یہی قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی، آج ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ یہی قربانیاں صحابہ کرام نے دی، آج ہم وہ مسلمان بن چکے ہیں کہ عدالت میں جھوٹا قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، ہمیں وہ مسلمان بننا ہوگا، ہمیں وہ مسلمان بننا ہوگا۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر نظر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ماڈل صحابہ کرام کو بنانا ہوگا یا اللہ کے محبوب پیغمبر کو بنانا ہوگا۔ ان کے ظلم و ستم 2 ماہ 10 دن سے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ ایسا اللہ نے انتخاب کیا کہ مرزا غلام قادیانی کی ایک بار صداقت کا نشان قادیانیوں کے نزدیک بنا دیا۔ جب دونوں آنکھیں ضائع ہوئی تو قادیانیوں نے اعلان کیا کہ یہ بندہ مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی مانا تھا اس نے، اب یہ مرزا غلام قادیانی کو لعنتی اور کذاب کہتا ہے، تو یہ اللہ کے عذاب الہی کا مورد بن چکا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جب یہ میں نے اپنا واقعہ اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے کہا یار مجھے دونوں آنکھیں نظر نہیں آتا، میں تو نبی نہ ہو چکا ہوں، تو میرا بھائی مجھے یہ الشفا انٹرنیشنل، CMH راولپنڈی، LRBT لاہور اور دنیا کے جہاں بھی اس کو کسی نے کہا آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، مجھے وہ ان کے پاس لے کر کے گیا۔ ہر ڈاکٹر جب یہ CMH راولپنڈی اور شفا انٹرنیشنل نے میرے سر کا بھی اسکین کیا اور ریڑھ کی ہڈی سے گودا لے کے ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارے اندر اتنا زہر ہے کہ تم زندہ کیسے ہو، تم زندہ کیسے پھرتے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھیں کبھی واپس دنیا میں نہیں آ سکتی، تم گھر چلے جاؤ۔ لیکن اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین تھا کہ اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کی حضور کامل یقین تھا، کسی حاجت روا مشکل کشا کے اوپر یقین نہیں تھا، صرف ایک یقین تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے، اور ادعونی استجب لکم، اللہ کی ذات آج موجود ہے۔ تو 23 رمضان المبارک کی رات تحدیث نعمت کے طور پر بتلاتا ہوں، وگرنہ کبھی بتایا نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے کہا آپ یہ بات بتا دیں، وگرنہ میں بتاتا نہیں تھا۔ 23 رمضان المبارک کی رات اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں دست مبارک سر کے اوپر رکھا اور ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ھذہ صراط مستقیم استقاموا۔ اللہ کی قسم سر میں ایسی شدید درد ہوئی کہ اس درد کی کیفیت میں اٹھا دونوں آنکھیں ٹھیک تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو کافروں نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہاری آنکھیں تو ضائع ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اسلام زندہ ہے، اسلام آج بھی زندہ ہے، لیکن ہم نے مانگنے کے زاویے بدل دیے ہیں۔ قرآن آج بھی ہے، ہم نے پڑھنے کے زاویے بدل دیے ہیں۔ تو جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ 2017 سے گھر سے نکلا، آج 5 سال ہوئے ابھی اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی، آج 5 سال ہوئے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم کیا ہمارا دل نہیں کرتا؟ دین اسلام جہاں آ جائے، دین اسلام کی محبت، میں یہ جانتا ہوں کہ ماں باپ کی محبت دل میں ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت مجھے اپنے والدین سے بڑھ کر ہے۔ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت پوری دنیا کی زندگیوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت دنیا کی چند نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ماں باپ نے گھر سے نکالا، میں لاہور بغیر کرائے کے ٹرین پہ چناب نگر سے بیٹھا لاہور آ گیا۔ لاہور آیا تو میں نے کبھی زندگی میں کام کیا ہی نہیں تھا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر 10 دن گزارے۔ میں نے کہا کب تک ایسے کروں گا؟ ایک ہوٹل کے اوپر ویٹری شروع کی۔ میرا خاندان، میں خود جرمن نیشنلٹی ہولڈر تھا، انگلینڈ کی نیشنلٹی میرے پاس تھی۔ میرا خاندان
इंग्लैंड और कनाडा में है। सिर्फ अम्मी अबू इधर पाकिस्तान में हैं, बाकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में है, कनाडा में है, जापान में है, फ्रांस में है। 2 बहनें, एक जर्मन में, एक बेल्जियम में। मेरा ससुराल पूरे का पूरा आयरलैंड में। लेकिन दीन इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अपने वालिदैन की कुर्बानी दी, अल्लाह के मोहब्बत, अल्लाह के महबूब पैगम्बर की मोहब्बत को अपने सामने रखते हुए ऐसे ऐसे काम भी किए कि एक वक्त था कि लाहौर में मैं मेट्रो की जो सिक्योरिटी गार्ड है, रेलवे स्टेशन शाहदरा मेट्रो स्टेशन, उसके ऊपर मैं वेटरी का अपना सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मैं रोटी कैसे खाता कि होटल के ऊपर जाके बैठ जाता और देखता कि कौन सा आदमी रोटी खा के उठता है और रोटी के चंद टुकड़े बचाता है, तो मैं उसकी बचे हुए रोटी के टुकड़े खाता। मैं रोटी के चंद टुकड़े खाता और ये गुमान करता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खाना तो खिला दिया लेकिन अपने नबी से बेवफाई नहीं करवाई। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है सब लहो कलम तेरे हैं। फिर अल्लाह के फजल करम से दीन इस्लाम के अलम को उठाया और हर जगह पे जाकर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर जाकर, एक ये मिशन था कि मैं एक वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तबलीग मिशन था। कादियानी मुसलमानों को बनाना नज़रिया था, हिंदुओं को कादियानी बनाना नज़रिए में शामिल था, ईसाइयों को कादियानी बनाना अपने नज़रिए में शामिल था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आमना की लाल के ख़त्म नबुव्वत के डंके बजाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर बतलाता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 60 खानदान अल्हम्दुलिल्लाह में गुनहगार के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और सिर्फ कादियानी नहीं बल्कि ये इस सवार को, आज जुम्मा है, हफ्ता और एतवार, इंशाअल्लाह इसी सवार को भी एक खानदान इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं लेकिन हम उनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, कैसे हम तैयार नहीं है कि हमारा अमल, जब कोई इस्लाम में दाखिल होने वाला हमारे अमल को देखता है, हमारे अखलाक को देखता है, हमारे किरदार को देखता है, हमारी गुफ्तार को देखता है, तो वो ये बात करता हुआ नज़र आता है कि यार ये मुसलमान, ये वो मुसलमान तो नहीं जो तू हमें मुसलमानों को तारुफ करवाता है। मैं उनको ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो कि मेरे भाई वो मुसलमान तो फौत हो चुके जिनको देख कर काफिर इस्लाम कबूल करते थे। आज तुम मेरे मुसलमान के ईमान को देख कर अपने ईमान के मयार ना बनाओ। तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो तो मयार तुम्हारे सामने अल्लाह के महबूब पैगंबर होने चाहिए। इसके ऊपर बेशुमार दलील मौजूद हैं, लेकिन आखिर पर यह बात कहना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी ज़िंदगियाँ दीन इस्लाम के ऊपर गुजारो, दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारो। और आज इत्तिफाक से अभी मेरे ज़हन में एक बात आ गई, मैं भी पढ़ रहा था कि आज 22 सितंबर है और जानते हो 22 सितंबर के दिन क्या हुआ था जी? हाँ, आज 22 सितंबर है और आज ही के दिन सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमहुल्लाह का विसाल हुआ था। आज उन्हीं की निस्बत से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमहुल्लाह थे जिन्होंने मसला कादियानियत किताब लिखी और इनको सदाए मौत सुना दी गई। आज उन्हीं की रूह को, उन्हीं के नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए ये बात कह देना चाहता हूँ, आप हाथ उठाकर इस बात का हद करेंगे, अभी सारे अपने हाथ को बुलंद करेंगे और एक मेरे साथ हाथ करेंगे। आप हाथ बुलंद कीजिए, अशहदु, पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज हम इस बात का हद करते हैं, पढ़िए पढ़िए, मैं आपका गैर कानूनी बात नहीं लूँगा। आज हम इस बात का हद करते हैं कि वो नज़रिया, वो सोच, वो फिक्र जो सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमहुल्लाह हमें दे कर गए, हम उनकी उसकी मुकम्मल पासदारी करेंगे और अहयाए इस्लाम और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरीयत और कानून के निफाज के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार रहेंगे। दिफाए ख़त्म नबुव्वत के लिए अगर हमें अपनी जान कुर्बान करना पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह।
اگر ہمیں اپنی اولاد کی قربانی بھی دینا پڑی تو ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اگر ہمیں اپنے وقت کی قربانی بھی دینا پڑی تو انشاءاللہ جب تک اس جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا ہم انشاءاللہ دفاع ختم نبوت کے مسئلے پر اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔